بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آبائی وطن ہندوستان میں مغربی بنگال کا ایک علاقہ مدنا پور ہے۔ 25 اکتوبر 1955 میری تاریخ پیدائش ہے۔ بردوان یونیورسٹی مغربی بنگال سے میں نے بنگالی ادب میں BA آنرز کیا اور بعد ازاں سنسکرت ادب کی اعلیٰ ترین ڈگری کاپیا تیرتھ حاصل کی۔ قبول اسلام سے قبل میں وکاس نند برہماچاری ضلع پرولیا مغربی بنگال میں شیام سندر آشرم کے تحت ایک مٹھ میں تقریباً 7 برس تک مہاراج کی حیثیت سے رہا۔ میرے والد بردوان اسٹیٹ کے راج پروہت تھے۔ اس وقت ان کی مٹھ میں 2 تا 2500 شاگرد رہتے تھے جو ان سے ویدک گرنتھوں اور ہندو دھرم کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مٹھ دراصل ہندو راجا مہاراجاؤں کی طرف سے تحفے میں دی گئی زمینیں اور جاگیرداریں ہوتی ہیں جن کو آباد کر کے وہ اپنے دھرم کی اشاعت کا کام کرتے ہیں۔ سنسکرت ادب میں کاپیا تیرتھ جیسی اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے میں ویدک گرنتھوں کا پرچار کرتے ہوئے دھارمک خدمت انجام دے رہا تھا، لیکن کسے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سنسکرت زبان ہی کے ذریعے اسلام و دین کی خدمت کی سعادت عطا کرنے والا ہے، جس کا اظہار 1992 میں قبول اسلام اور ہدایت کی شکل میں ہوا اور میں وکاس نند برہماچاری سے معظم حسین بن گیا۔ ایک دن دھارمک میلے میں میں اپنے دھرم کی کتابیں مفت تقسیم کر رہا تھا کہ کسی مسلمان نے مجھ سے یہ سوال کیا، بھائی صاحب، آپ کی گرنتھوں میں کیا مذہب اسلام اور اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی آیا ہے؟ کیا اس معاملے میں آپ ہماری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اس قسم کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ اس پر اس مسلمان نے مجھے کئی حوالے دیے۔ اس وقت میری انا کو ٹھیس پہنچی کہ میں سنسکرت کا ماہر، ویدوں کا عالم ہوں، لیکن ایک مسلمان مجھ سے زیادہ پراچین گرنتھ کے بارے میں جانتا ہے۔ چونکہ حق تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور حق کا بیج میرے دل میں گھر کر چکا تھا، اس لیے میں نے حق کی تلاش کا سفر شروع کیا۔ ہندو دھرم کی پرانی کتابوں کو بار بار دیکھا اور مختلف جگہوں پر جا کر ویدوں کے متعلق مزید معلومات حاصل کی۔ آخر میں اپنے والد کے استاد گرودیو پنچاتن کاپیا تیرتھ سے ملاقات کے لیے گیا اور ان سے پوچھا کہ کیا ویدوں میں گرنتھوں میں مذہب اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ لکھا ہے؟ انہوں نے چند اشارے اور نکات فوراً بتا دیے، لیکن ساتھ ہی بری طرح ڈانٹ بھی دیا کہ تمہارا اس سے کیا کام؟ پوجا پاٹ میں ان چیزوں کی ضرورت پیش نہیں آتی، تم یہ سب کیوں جاننا چاہتے ہو؟ مجھے حق کی تلاش تھی، لہٰذا میں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ میں مسیحی مشنری بھی گیا، بدھ مت کے مذہبی مقامات پر بھی حاضری دی، لیکن کہیں سے اطمینان بخش جوابات مل نہ سکے۔ اس جد و جہد میں ایک دن میری ملاقات جامعۃ العلوم کھڑگپور مغربی بنگال کے مفتی محمد عثمان سے ہو گئی۔ میں نے ان سے اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں سوالات کیے تو انہوں نے مدرسے میں آنے کی دعوت دی۔ وہاں انہوں نے اسلام کی بنیادی تعلیمات اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی تفصیلات بتائیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیات سن کر میرا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، حتیٰ کہ مزید جستجو کے بعد میں نے 15 اگست 1992 کو مفتی عثمان صاحب ہی کے ذریعے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو بھی حق کا ساتھ دیتا ہے تو باطل اس کے مد مقابلہ کھڑا ہوتا ہے۔ قبول اسلام کے بعد میرے لیے بھی مصائب کا پہاڑ کھڑا ہو گیا۔ اپنا منصب، جاگیر اور سب کچھ چھوڑنا پڑا، گھر سے بے گھر ہونا پڑا، جسم کے کپڑوں کے ساتھ خالی ہاتھ خالی جیب 4 ماہ تک در در کی ٹھوکریں کھائیں اور مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ آخر میں نے مفتی صاحب کے مدرسے میں ملازمت اختیار کر لی۔ اس کے بعد لکھنؤ کا سفر ہوا جہاں چند اہل علم اور بزرگوں کی سرپرستی میں تقریباً 4 سال تک دعوت و تبلیغ کے مشن میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد ایک ہندی رسالے وشو ایکتا سندیش میں ویدک گرنتھ پر مضامین لکھنے کا سلسلہ شروع کیا اور ویدک گرنتھ کے حوالے سے توحید، رسالت اور آخرت پر روشنی ڈالنی شروع کی، اور ساتھ ہی یہ بتانا شروع کیا کہ شرک اور مورتی پوجا کی ابتدا کیسے ہوئی۔ والد صاحب کی عمر 97 سال اور والدہ کی عمر 90 سال تھی۔ انتقال سے چند برس قبل ایک دن میں نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ والد صاحب چونکہ خود پروہت تھے، اس لیے میں نے ان کو انہی کی زبان میں سمجھانا شروع کیا، وید اور گرنتھوں کے مختلف حوالے دیے، مرنے کے بعد کے حالات بیان کیے اور جنت دوزخ کی تفصیلات بیان کی۔ میری والدہ نے کہا کہ آپ دونوں باپ بیٹا آپس میں اسلام کے بارے میں گفتگو کرو، میں تم دونوں کی باتیں سن کر اپنا فیصلہ دوں گی۔ تفصیلی گفتگو کے بعد ماتا جی نے کہا کہ انہیں تو اسلام کے بارے میں اطمینان ہو رہا ہے۔ بعد ازاں دونوں نے الحمدللہ اسلام قبول کر لیا۔
اس کے بعد وہ تقریباً 2 برس زندہ رہے، لیکن میرے دوسرے بھائیوں نے انہیں گھر ہی میں نظر بند رکھا۔ میں نے ان کی لاکھ منت سماجت کی کہ مجھے کوئی وراثت نہیں چاہیے، بس مجھے ماں باپ دے دیجئے، لیکن کسی نے میری ایک نہ مانی۔ میرے والدین میرے بھائیوں کے پاس ہی فوت ہوئے۔ اس پر بھی میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ ان کی لاشوں کو میرے سپرد کر دو تاکہ میں ان کی اسلامی طریقے سے تدفین کر سکوں، مگر وہ بضد رہے اور انہیں نظر آتش کر دیا، اور میں صبر کے گھونٹ پی کر ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا رہا۔ وہ تقریباً 10,000 برس قبل کی کتاب ہے، لیکن فی الوقت موجودہ شکل میں تقریباً 3,500 قبل کی ہے۔ اس سے پہلے اسے کتابی شکل نہیں دی گئی تھی۔ ہندو شریعت میں رشی منو کی لکھی ہوئی ایک کتاب منوسمرتی یا جیون ودھان گرنتھ ایک معروف کتاب مانی جاتی ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ ویدک اصولوں کے مطابق کس طرح زندگی گزاری جائے۔ میں نے منوسمرتی کے بہت سے اصول اسلامی مسائل اور طور طریقوں کے بہت قریب پائے۔ اس طرح پران میں جل پلاون منو کے عنوان سے نوح علیہ السلام کی کشتی کا پورا واقعہ موجود ہے۔ ویدوں میں نبیوں کو منو کہا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا منو کہا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کی 7ویں نسل میں کشتی کا پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ کلکی پران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمام تفصیلات درج ہیں کہ کلکی اوتار کس طرح پیدا ہوں گے۔ آپ کی والدہ کا نام سمتی یعنی حضرت آمنہ اور والد کا نام وشنویس یعنی مالک کی عبادت کرنے والا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا، اور انہیں جنگ میں مالک کی مدد ملے گی، اور ان کے 4 خلفاء دنیا سے شر و فساد کو مٹا دیں گے۔ اتھروید کا ایک اپنشد ہے جسے اللہ اپنشد کہتے ہیں۔ اس میں 10 منتر ہیں جس میں توحید، رسالت اور اسلامی عقائد کا کھلا اظہار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے ایک منتر ہے، ہند ہوتارو مندرو اندر ہوتاروم ہسندرا اللہ جشنگ اللہ شرشنگ پرمپرنن برہمان اللہ والام۔ یہ اندر کی تعریف میں کہے گئے الفاظ ہیں کہ وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کا نام اللہ ہے، وہ بہت بڑا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، اور وہی برہما یعنی اللہ ہے۔ مسلم بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ وہ اسلام جیسی نعمت کی قدر کریں اور اسلام پر مکمل عمل کریں اور دوسروں کو حق و صداقت کی دعوت دیں۔ ہندوؤں کو میں یہ سندیش دینا چاہتا ہوں کہ سارے سنسار کا مالک و ایشور ایک ہی ہے، بس اسی کو مانو اور اسی کی مانو، اور جس کلکی اوتار کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ 1400 برس پہلے عرب کی دھرتی پر آ چکے ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہی سمتی یعنی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال اور وشونیس یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے ہی کم وقت میں جزیرہ عرب و قرب و جوار میں علاقے میں ساری برائیاں مٹا دیں۔ انہی کو مالک کی طرف سے جنگ بدر میں کھلے طور پر مدد حاصل ہوئی، اور انہی کے خلفاء نے ایک بڑے حصے کو فتح کیا اور حق کا بول بالا کیا۔ اس لیے اس کلکی اوتار کو مان لو، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔